اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار صدق اللہ العظیم۔ فنادته الملائکۃ، پس آواز دی حضرت زکریہ علیہ السلام کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ حضرت زکریہ علیہ السلام حجرے کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی حضرت زکریہ علیہ السلام کو یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، مصدقا جو تصدیق کرنے والا، بکلمۃ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وسیدا سردار، وحصورا اور پاک باز، ونبیا من الصالحین اور نبی صالحین میں سے۔ قال رب انا یکون لی، جس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری مل گئی، فرمایا قال رب، اے میرے رب، انا یکون لی، کیسے ہوگا میرے لیے غلام لڑکا، وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اور تحقیق مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی کیا ہے، بانجھ ہے۔ قال رب تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک اللہ، اسی طرح، یفعل ما یشاء، جو رب چاہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، جس وقت خوشخبری مل گئی، پھر اللہ رب العزت کی قدرت پہ تعجب کیا۔ پھر اس کے بعد پھر حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، جس وقت حمل ٹھہر ونجے، اس وقت کوئی نہ کوئی علامت ہونی چاہیے، تو رب نے فرمایا قال رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب اجعل لی آیہ، میرے لیے کوئی علامت ہو، نشانی ہو۔ قال، فرمایا رب تعالیٰ فرماتے ہیں آیتک کا، تیری علامت یہ ہے، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دن لوگوں سے آپ نے بات نہیں کرنی، الا رمزا، مگر اشارے سے، واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، واذکر، یاد کر، ذکر کر، ربک، اپنے رب کا، کثیراً بہت زیادہ، وسبح اور تسبیح بیان کر، بالعشی شام کے وقت، والابکار اور صبح کے وقت۔ جس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام نے مائی مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے، تو اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کو اپنی مراد یاد آ گئی کہ جو رب حضرت مائی مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، وہ مجھے اس عمر میں اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر رب سے دعا کی اور نماز کے اندر کیا ہو گئے، مشغول ہو گئے۔ جس وقت نماز کے اندر مشغول ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب،
اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نماز کے اندر مشغول تھے اور فرشتوں نے آواز دی۔ فرشتوں نے کیا دی؟ آواز دی۔ فرشتوں نے آواز دور سے دی جاتی ہے، آواز دور سے دی جاتی ہے۔ جو ہی فرشتے آسمانوں سے اترے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم کیا کہ فرشتوں نے کیا دی؟ آواز دی۔ آواز دی فرشتوں نے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کیا فرشتوں نے آواز دی کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سناتا ہے بیٹے کی، یحییٰ کی، بیٹے کی، یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ یحییٰ جو تصدیق کرنے والا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بکلمۃ تو مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرنے والا تھا؟ تصدیق کرنے والا تھا۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق کی کہ اسباب عادیہ کے بغیر، اسباب کے بغیر لفظ کن سے میں کیا کروں گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کروں گا۔ لفظ کن سے، لفظ کن سے اسباب ہو، باپ ہو نہیں، بغیر اب باپ کے اللہ رب العزت نے حضرت مائی مریم کو کیا دیا؟ بیٹا دیا۔ تو یا مصدقم بکلمۃ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی کہ اللہ رب العزت نے بغیر اسباب کے لفظ کن سے کیا کیا؟ ان کی پیدائش کی۔ من اللہ وسیداً سے مراد دین کے رہنما، دین کے رہنما، وعصوراً کا معنی اپنے آپ کو قابو رکھنا، اپنے آپ کو قابو رکھنا، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے کنارہ کش ہونا، ونبیًا من الصالحین، اور نبی صالحین میں سے۔ نبی تو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ نبی تو ویسے بھی صالح ہوتا ہے، نبی تو ویسے بھی صالح ہوتا ہے، صالحین کی قید اللہ رب العزت نے کیوں لگائی؟ تو یہ صالحین کی قید اس لیے لگائی درجہ کو بلند کرنے کے لیے، درجات کو بلند کرنے کے لیے، اس لیے اللہ رب العزت نے صالحین کی قید لگائی۔ جس وقت بیٹے کی خوشخبری مل گئی، حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، اے اللہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا تھی سی؟ میں تاں بوڑھا ہو چکا، 99 سال عمر ہو چکی، سفید بال ہو چکے ہیں، ہڈیاں بالکل کمزور ہو چکی ہیں، تے میری بیوی بھی کیے ہوئے کیا ہے؟ بانجھ ہے، بچہ جننے کے قابل ہو نہیں ہے، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ رب نے فرمایا کذالک اللہ، کذالک اللہ، یہ میری قدرت ہے، یہ کیا ہے؟ میری قدرت ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یہ میری قدرت ہے، جس طرح چاہوں میں کر سکتا ہوں، جس طرح چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ تو ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتی ہے قدرت۔ قانون یہ ہے کہ میاں بیوی کا ملاپ ہو تب بچہ پیدا ہو، میاں بیوی جوان ہو تب بچہ کیا ہو؟ پیدا ہو، لیکن اسباب ختم ہو چکے ہیں، اسباب ختم ہو چکے ہیں۔ رب نے پھر کیا دیا؟ بیٹا عطا کر دیا۔ پھر کیا کر دیا رب نے؟ بیٹا عطا کر دیا۔ یہ رب کی کیا ہے؟ قدرت ہے۔ جس وقت رب کی بات پہ تعجب کیا تو اس وقت بولے کہ اے اللہ ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے مجھے خوشخبری سنا دی، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اللہ کوئی علامت، کوئی نشانی ہونی چاہیے کہ مجھے پتہ چلے کہ ٹھیک ہے حمل ٹھہر گیا۔ تو رب نے فرمایا قال رب اجعل لی آیا، اے اللہ میرے لیے کو کیا ہو؟ نشانی ہو۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں قال آیتک اللہ تکلم الناس، علامت نشانی تیرے لیے یہ ہوگی کہ آپ نے 3 دن لوگوں سے لگاتار بات نہیں کرنی، لگاتار بات نہیں کرنی، الا رمزا، مگر اشارے کے ساتھ، مگر کیا؟ اشارے کے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں قدرت، اس کو کہتے ہیں قدرت۔ بیوی بانجھ ہے، بچہ جننے کے قابل ہو نہیں، حضرت زکریا علیہ السلام خود بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اسباب پیدا کر دیے، بیٹا دے دیا۔ زبان بولتی ہے، زبان کیا ہے؟ بولتی ہے۔ رب نے زبان پہ کیا کر دی؟ رب نے زبان کو بند کر دیا، رب نے زبان کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ کہ رب نے فرمایا یہ میری قدرت ہے، یہ کیا ہے؟ جو بول سکتی ہے میں نے اس کو بند کر دیا۔
جو اسباب ختم ہو چکے تو کہ میں نے اس کو کیا کر دیا؟ ہرا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ہرا کر دیا۔ اس لیے رب نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیرا، اے اللہ ٹھیک ہے جس وقت میں لوگوں سے بات نہیں کروں گا ذکر اذکار، لیکن رب نے فرمایا جس وقت تو میرا ذکر کرے گا نا اس وقت تیری زبان چلے گی، اس وقت زبان تیری چلے گی، لیکن جس وقت لوگوں سے بات کرنی اس وقت زبان تیری نہیں چلے گی۔ تو اس لیے رب نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیرا، تو کہ کر اپنے رب کا ذکر کر، رب کیا کر؟ اپنے رب کا ذکر کر۔ یہ جو رب نے آپ کو بیٹے والی نعمت دی ہے نا، اس کا شکر ادا کر، اس کا کیا کرو؟ اس کا شکر ادا کر۔ رب بھی کوئی بھی نعمت دے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے رب نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتَ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جو بندہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں اس کی نعمتوں کو مزید کیا کرتا ہوں؟ بڑھا دیتا ہوں۔ وَمَنْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو جو بندہ میری نعمتوں کیا کرتا ہے؟ نا شکری کرتا ہے، وہ دی ہوئی نعمتوں بھی رب کیا کرتا ہے؟ واپس لیتا ہے۔ رب کے کیا ہے؟ سخت عذاب ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا یہ جو میں نے بیٹے والی نعمت آپ کو دی ہے نا، اس لیے کیا کر؟ میرا ذکر کر۔ کیا کر؟ ذکر کر۔ وسبح، اور تسبیح بیان کر۔ اور تسبیح اس تو مراد کے وے نماز ہے، اس تو مراد کیا ہے؟ نماز ہے، نماز پڑھ۔ بالعشی والابکار، عشی کہتے ہیں زوال کے بعد غروب ہونے تک جو وقت ہے نا، زوال کے بعد غروب، سورج کے غروب کے وقت تک یہ عشی ہے۔ یہ کیا ہے؟ عشی ہے۔ والابکار، صبح صادق سے لے کر چاش تک، صبح صادق لے کہاں تک ہو؟ صبح صادق سے لے کر چاش تک جو وقت ہے نا اس کو ابکار کہتے ہیں، اور غروب شمس کے بعد غروب تک جو وقت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشی کہتے ہیں۔ اس لیے رب نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اے میرے پاک پیغمبر میں اللہ کا کیا کرو؟ شکر ادا کر اور نماز پڑھ، بالعشی والابکار، صبح اور شام، صبح اور شام۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت کوئی نعمت دے اس کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔